آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اچھا دن رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دن عمران خان کے لیے برا رہا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف کے فیور میں آیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ مظاہر علی اکبر نقوی جو سپریم کورٹ کے جسٹس، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ۔ آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اچھا دن رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دن عمران خان کے لیے برا رہا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کس طرح کی بات کر دی، کیا عمران خان اور تحریک انصاف کوئی دو چیزیں ہیں؟ چلیں اس کو میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں، لیکن تحریک انصاف کے لیے آج کا دن بہت زبردست تھا، بہت اچھا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف کے فیور میں آیا اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ ان کو واپس کر دیا گیا۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گی یا نہیں جائے گی، اور اگر سپریم کورٹ میں گئی تو کیا تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مظاہر علی اکبر نقوی جو سپریم کورٹ کے جسٹس، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اپنا استعفیٰ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پہنچا دیا۔ اس کو ڈسکس کریں گے کہ استعفیٰ انہوں نے کیوں دیا، ان کے خلاف کیا الزامات تھے، اور کیا ان کا استعفیٰ دینے کا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ تو سب سے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ آج کا دن عمران خان کے لیے کچھ اچھا دن نہیں تھا، لیکن تحریک انصاف کے لیے یہ دن اچھا تھا۔ عمران خان کے لیے یہ دن برا کیوں تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو لاہور کے حلقہ NA-122 سے جمع کروائے گئے تھے وہ مسترد ہو چکے تھے، اور اس کے خلاف جو الیکشن ٹریبیونل میں اپیل فائل کی گئی تھی وہ اپیل بھی ان کی ریجیکٹ کر دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں والی کے حلقہ NA-89 سے جو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے، اس کے خلاف الیکشن ٹریبیونل کے پاس اپیل فائل کی گئی تھی، وہ اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ عمران خان کے خلاف NA-122 میں دو قسم کی ایلیگیشنز لگائی گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی کے اندر جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہے ان کا اس حلقہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ تجویز اور تائید کنندگان کاغذات نامزدگی کے اندر جو لکھے گئے ہیں وہ اس حلقے کے ووٹر نہیں ہیں۔ اور دوسرا، عمران خان کے خلاف یہ الزام لگایا گیا تھا چونکہ توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو سزا ہو چکی ہے اور الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا ہوا ہے، لہذا عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا چکے تھے، اس کے خلاف الیکشن ٹریبیونل کے پاس اپیل فائل کی گئی تھی جو کہ اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ میاں والی کے حلقہ NA-89 سے بھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ وہاں پر بھی یہی الزام تھا کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل کیا ہوا ہے لہذا یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ اس فیصلے ریٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف جب الیکشن ٹریبیونل میں اپیل فائل کی گئی تو ان کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی، یعنی کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر نے بھی ریجیکٹ کر دیے اور اس کے خلاف جو اپیل فائل کی گئی تھی وہ الیکشن ٹریبیونل نے مسترد کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان آئندہ آنے والے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں بطور امیدوار حصہ نہیں لے سکیں گے۔ یہ تھی عمران خان صاحب کے لیے بری خبر، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر تھی وہ یہ تھی کہ ان کو پشاور ہائی کورٹ سے بلے کا نشان واپس مل گیا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ تحریک انصاف کے تمام چاہنے والے، ان کے ووٹر سپورٹر آج اس بات کا بھرپور طریقے سے جشن منا رہے ہیں کہ ان کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے۔ اگر میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل درست، حقائق پر مبنی اور اکارڈنگ ٹو لا ہے، قانون کے مطابق ہے، کیونکہ کسی بھی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور اتنی مقبول جماعت ہے، اس کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا جانا بالکل غلط ہے۔ یہ ظلم ہوتا، یہ ناانصافی ہوتی، یہ زیادتی ہوتی۔ اور اگر اس طرح کیا جاتا کہ ان کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا جاتا اور ان کی غیر موجودگی میں الیکشن کروایا جاتا تو وہ الیکشن ڈسپیوٹڈ ہوتا، اس کو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چلیں، یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے اور قانون کے بالکل مطابق ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا اس کے ڈسکس کر لیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہوا تھا، آلدو کہ اس ساری صورتحال کو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوا ہوں، لیکن ونس اگین تھوڑی سی میں صورتحال بتا دوں کہ یہ معاملہ ہوا کس طرح سے تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں رہے۔ عمران خان صاحب نے گوہر علی خان کو منتخب کیا اور قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے پارٹی کے اندر کروائے گئے۔
इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेजाब्तगियों की वजह से, जो कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार दे दिए, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल की और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी कि इसमें हमें सुना नहीं गया, नोटिस नहीं किया गया, ये फैसला गलत है, कानून के खिलाफ है, लिहाजा हमें भी इसमें सुना जाए, हमें भी मौका दिया जाए कि हम अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की, इंट्रा कोर्ट अपील का मतलब ये होता है कि उसी ही अदालत के पास एक से ज्यादा जजेस उस केस की समाअत करते हैं, यानी कि 2 जजेस ने उस केस की समाअत की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फेवर में फैसला देते हुए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार दिए थे, उसका स्टेटस रेस्टोर कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक दफा फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 किस्म की पिटीशंस फाइल की, एक पेशावर हाई कोर्ट के पास और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। आज दोनों पिटीशंस की डेट फिक्स थी। इसमें पेशावर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने इस केस की समाअत करनी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करनी थी। लेकिन आज सुबह सुबह ही जब अदालत का टाइम शुरू हुआ और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और जाकर उन्होंने गुजारिश की कि हम अपनी इस पिटीशन को नहीं चलाना चाहते, हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। तो वकला की इस स्टेटमेंट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बल्ले की वापसी के हवाले से जो पिटीशन फाइल की गई थी वो वसीगा वापसी खारिज कर दी गई, यानी कि वापस लेने की बुनियाद पर उसको डिसमिस कर दिया गया। अब मामला पेंडिंग था पेशावर हाई कोर्ट के पास, तो पेशावर हाई कोर्ट ने इसमें दोनों पार्टीज की तरफ से, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला की तरफ से बहस समाअत की जाने के बाद इसका फैसला महफूज कर लिया और थोड़ी ही देर बाद इसका फैसला सुना दिया गया और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया गया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। इसमें अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट भी जारी करने का हुक्म दे दिया। बहरहाल इसमें तहरीक इंसाफ के लिए आज के दिन ये बड़ी अच्छी खबर थी, लेकिन अब हमने ये देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला करती है या नहीं करती, और क्या अगर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया जाएगा तो वहां पर तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं रहेगा। अगर तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माजी को देखें, जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कल अदम करार दे दिया गया था, बाद में जब पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला तो फिर अपील के अंदर चली गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसके इस माजी के कंडक्ट को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है बल्ले की वापसी के हवाले से, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगी। मैं समझता हूं कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगी। अब अगर कानून और इंसाफ को देखा जाए तो यही बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल वही होगा जो कि आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला रहा। लेकिन जिस तरह से अगर हम जिस तरह की पहले बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की अगर हम माजी को देखें, उस कंडक्ट को देखें, तो ऐसा ही लगता है कि वो अपील फाइल करेंगे। इसी तरह अगर हम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के कंडक्ट को देखें और उनके माजी को देखें तो इससे यही लगता है कि अगर उनके पास बल्ले की वापसी के हवाले से पिटीशन फाइल कर दी गई तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक दफा फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए और जितने भी उम्मीदवारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं उनको आज़ाद हैसियत से अलग-अलग इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना पड़े। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह का कोई फैसला आया तो वो गलत होगा, उसको पाकिस्तानी कौम तस्लीम नहीं करेगी। अच्छा जी, आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को फॉरवर्ड कर दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात थी कि मैंने बतौर जस्टिस हाई कोर्ट में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात थी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी खिदमात अंजाम दी। अब मैं मजीद अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहता, मजीद काम नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं अपने ओहदे से रिजाइन करता हूं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जस्टिस साहब के खिलाफ कौन से इल्जामात थे कि जिनकी वजह से उन्हें अपने ओहदे से रिजाइन करना पड़ा, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे
کیا جسٹس صاحب نے اپنے عہدے سے ریزائن کر کے اچھا فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس صاحب کے خلاف بہت سارے الزامات تھے مختلف نوعیت کے کہ انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، ناجائز استعمال کیا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ریلیف دیا، انہوں نے خلاف قانون کام کیا، کرپشن کی، مال کمایا، جائیدادیں بنائی، اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں تقریباً 10 مختلف قسم کی درخواستیں زیر سماعت تھی، جس میں سپریم جوڈیشل کونسل ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر چکی ہوئی تھی، جس میں جسٹس صاحب اپنا جواب بھی جمع کروا چکے ہوئے تھے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف چونکہ بہت ہی سنگین قسم کے الزامات تھے اور ان کے پاس اس وقت اس کے سوا اور کوئی حل نہیں تھا کہ وہ ریزائن کر دے، وہ اپنی جان چھڑا لیں، وہ اپنے عہدے کو بچا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے پاس یہ ایک اچھا آپشن تھا کہ انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا، ان کو ریزائن ہی کرنا مناسب تھا۔ اگر وہ ریزائن نہ کرتے تو ان کے خلاف جتنے بھی لگائے گئے الزامات تھے وہ اگر درست ثابت ہو جاتے تو ان کو کرپشن کی بنیاد پر ڈسمس بھی کر دیا جاتا، ان کو جتنی بھی مراعات دی جانی تھی وہ بھی ان سے واپس لے لی جاتی، جو ان کو مراعات دی جا چکی تھی وہ بھی ان سے واپس لے لی جاتی، اور ان سے حساب مانگا جاتا کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں سے اکٹھا کیا، آپ نے اتنی پراپرٹی کیسے بنائی، تو ان کے لیے مشکلات پڑ سکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحب نے ریزائن کر کے اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور ان کے خلاف جتنے بھی اب درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہیں وہ داخل دفتر ہو جائے گی، یعنی کہ ان درخواستوں سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی، جو ان کی پراپرٹی تھی وہ بھی محفوظ رہ جائے گی، جتنا پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا وہ بھی بچ جائے گا، اور ان کو ڈسمس اگر کر دیا جاتا اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا دبا ہوتا کہ کرپشن کی وجہ سے ان کو ڈسمس کر دیا ہے، اس چیز سے بھی وہ محفوظ ہو گئے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ریزائن کر دینا ہی ان کے لیے مناسب تھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔